السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی منفرد جانور کے بارے میں بتائیں گے۔ اس جانور کو جونک کہتے ہیں، جو کہ انسانوں کا خون چوستی ہے، اور یہ بہت قدیم طریقہ علاج بھی شمار کیا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں عوام کے درمیان جونکیں لگوانے والے عام پھرا کرتے تھے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے فاسد خون، پھوڑے، پھنسیوں اور زخموں سے غلیظ مواد نکالنا ہوتا تو جونکوں سے بھرپور استفادہ کیا جاتا، لیکن آج کے دور میں ہمیں اس کا نام بھی نہیں معلوم اور ہم اسے خون چوسنے والا گندا کیڑا سمجھ کر مار ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ علق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جونک کے آتے ہیں، جو ایک مشہور پانی کا کیڑا ہے، خون چوسا کرتا ہے۔ جونک لگانا ان مقامات پر خاص اہمیت رکھتا ہے جن کا تقیہ فسد و حجامت سے نہیں کیا جاتا۔ جونک لگانے کے بارے میں لیونا ہولسٹک کے یونانی کنسلٹنٹ ڈاکٹر عرفان بن مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ جونک لگانا طبی اعتبار سے مریض کے لیے کافی اچھا ہے اور ایک قدیم طریقہ عمل بھی ہے جو انتہائی مفید ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ طریقہ قدیم زمانے میں عام تھا اور اب کے زمانے میں یہ کتابوں میں پڑھنے کو مل رہا ہے، جونک کے بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ قدیم جرمن زبان میں لفظ لاہی، جس کے معنی جرمن میں جونک کا لفظ فٹیشن طبی جونک کے 3 جبڑے ہوتے ہیں۔ ان پر نصب تقریباً 100 میزبان دانت، جس کے سوراخ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ کئی ممالک میں طبی جونک کو پالا جاتا ہے تاکہ اس سے علاج میں استفادہ کیا جا سکے۔ جسم سے فاسد خون اور مواد نکالنے کے لیے استعمال ہونے والی طبی جونک کا اصطلاحی نام ہیروڈا میڈیلینسنس ہے۔ اس کے 6 طرفہ جبڑے میں چھوٹے چھوٹے کئی تیز دانت ہوتے ہیں۔ وہ جلد میں انہیں گاڑ کر خون چوستی ہے۔ جونک کیچوے کے قریبی رشتہ دار سے ہے۔ کیچوے کی طرح جونک کا جسم بھی چھلوں یا حلقوں میں بٹا ہوتا ہے۔ جونک کی کئی اقسام ہیں۔ جونکیں تازہ پانی، سمندر، زمین میں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر کا جسم چپٹا ہوتا ہے اور وہ سیاہ، سبز یا گندے رنگ کی ہوتی ہیں۔ جونکیں 1 انچ سے لے کر 35 انچ تک لمبی ہوتی ہیں۔ ان کی 5 سے 8 تک آنکھیں سر کے پچھلے حصے پر واقع ہوتی ہیں۔ آبی کے مقابلے میں زمینی جونکیں زیادہ موذی اور اپنے شکار سے اتنی شدت کے ساتھ چمٹتی ہیں کہ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تاہم جونک جسم سے چمٹ جائے اور خون چوسے تو شکار کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی اس کے خون پی رہا ہے۔ قدرت نے خون چوسنے والے جونکوں کے اگلے 6 حلقے چوسنے والے اعضاء لگا رکھے ہیں۔ ان کی مدد سے وہ کسی جانور یا انسان سے چمٹ کر ان کا خون پیتی ہیں۔ وہ اس دوران لعاب چھوڑنے اور چوسنے کے عوامل سے مدد لیتی ہیں جو 6 حلقوں میں اعصاب کی حرکات سے جنم لیتے ہیں۔ جونکوں کی بعض اقسام اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، غذا دیتی، ان کی حفاظت کرتی اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ بعض جونکیں صرف پانی ہی میں پلتی بڑھتی اور زندہ رہتی ہیں۔ بحر منجمد، شمالی اور انٹارکٹیکا میں بھی جونکیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مچھلیوں سے چمٹ کر ان کا خون چوستی ہیں۔ دیگر تازہ پانی کی جھیلوں اور چشموں میں ملتی ہیں۔ ان کی بعض اقسام صرف خشکی پر پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، قدیم زمانے میں جونک کو انسان کے جسم کے اندر سے فاسد خون اور فاسد مادے خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جونک انسان کا اور جانور کا فاسد خون چوس کر باہر نکال دیتی تھی۔ گویا کہ آج کل کے زمانے میں جس طرح حجامہ لگوایا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے، ایسے ہی اس دور میں جونک کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جونک کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جونکوں کو استعمال سے پہلے شکم کی صفائی اچھی طرح کریں، اپنے آپ کو بھوکا رکھیں تاکہ وہ اچھے سے چپک جائے، اور جسم پر لگانے سے پہلے کسی جانور کا خون چکھا دیا جائے تاکہ ان کی بھوک مزید بڑھ جائے۔ اس کے بعد جونک کو پانی پاک و صاف کر کے جسم پر لگایا جائے۔ جونک جو خون پیتی جائے اس کا بدن پھولتا جاتا ہے۔ جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو جلد سے علیحدہ ہو کر گر جاتی ہے۔ قدرت نے جونک میں پوٹا بھی رکھا ہے جس میں وہ چوسا ہوا خون محفوظ کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جونک اپنے جسم کی جسامت سے
5 گنا زیادہ خون پوٹے میں ذخیرہ کر سکتی ہے۔ جونک اگر سیر ہو کر پی لے تو 6 ماہ بعد اسے دوبارہ غذا کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اگر جونک کاٹ لے تو اس حصہ بدن کو پہلے جراثیم کش دوا سے صاف کیجیے۔ جلد سے جونک کو ہٹانے کے لیے اس پر نمک چھڑکیں۔ کیچوے کی طرح نمک اسے بھی گلا دیتا ہے۔ آگ سے بھی یہ دور بھاگتی ہے۔ پانی میں چونا ملا کر ڈالنے سے بھی وہ پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ جونک کے ڈالے ہوئے زخم کو ناخنوں سے نہ کھرچیے، ورنہ وہ بگڑ کر دوسرے امراض پیدا کرنے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج سے 50 سال پہلے تک یہ جونکیں لوگ اپنے جسم کے ساتھ خود لگوایا کرتے تھے، یعنی انہیں اپنا خون پلایا کرتے تھے۔ جونکیں لگانا ذریعہ معاش تھا۔ چونکہ عورتیں بھی جونکیں لگواتی تھیں، اس لیے یہ کام عورتیں کیا کرتی تھیں۔ یہ عورتوں کا پیشہ تھا۔ ڈولی میں بہت سی جونکیں اٹھائی پھرتیں اور آواز لگاتی تھیں، جونکیں لگواؤ۔ مریض یا مریضہ کسی رگ پہ یہ عورتیں ایک جونک کا منہ رکھ دیتیں اور جونک خون چوسنا شروع کر دیتی تھی اور بہت دیر تک خون چوستی رہتی تھی۔ زیادہ وہ لوگ جونکیں لگواتے تھے جنہیں جسم پر خارش ہوتی رہتی تھی یا پھوڑے پھنسیاں نکلتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جونکیں فاسد خون چوس لیتی ہے۔ سر درد، جوڑوں میں درد اور 2-4 امراض کے علاج کے لیے خون جونکوں کو پلا دیا جاتا تھا۔ 300-350 سال پہلے تک ترقی یافتہ ملکوں میں بھی مریض جونکیں لگوایا کرتے تھے۔ اسے ہائی بلڈ پریشر کا تیر بہدف علاج سمجھا جاتا تھا۔ اب جب کہ میڈیکل سائنس معجزے دکھانے لگی ہے، جونکیں پھر واپس آ گئی ہیں۔ یہ کسی پسماندہ ملک میں واپس نہیں آئیں، بلکہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ میں واپس آئی ہیں۔ انہیں میڈیکل سائنس میں واپس لانے والوں میں امریکہ کے ایک بایولوجسٹ رائے سائر ہے۔ اس نے برطانیہ میں جونکوں کا ایک فارم بنا رکھا ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے ہسپتالوں اور ریسرچ لیبارٹریوں کو جونکیں سپلائی کرتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے، جنہوں نے اور جونکوں کو گزشتہ 3 برسوں سے علاج معالجے میں قدیم دور کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تحقیقات اور تجربات کے بعد بتایا ہے کہ جونک کتنی کارآمد چیز ہے۔ انہوں نے جونک کے ایک نئے استعمال کا تجربہ کیا ہے۔ ہاتھ یا پاؤں کی انگلی، ناک یا کان جسم سے کٹ کر الگ ہو جائے تو اسے جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام مائکرو سرجری سے ہوتا ہے۔ جب کٹا ہوا عضو جسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کی باریک نسوں میں خون آ جاتا ہے۔ یکلخت خون آ جانے سے رگوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سرجری ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جوڑ کے قریب 1-2 جونکیں لگا دی جاتی ہیں جو خون چوس کر خون کا دباؤ یا بہاؤ کنٹرول کر لیتی ہیں۔ چند دنوں میں مریض کے خون کا بہاؤ نارمل ہو جاتا ہے۔ بلڈ کلوٹنگ ایک بیماری ہے جس میں کہیں خون جم جاتا ہے۔ اسے آپریشن سے نکال کر خون کا راستہ صاف کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کی بجائے جونکیں استعمال شروع کرنا کر دی ہیں۔ جسم میں جہاں کہیں خون جم جاتا ہے وہاں 1-2 جونکیں لگا دی جاتی ہیں جو خون چوسنے لگتی ہیں۔ وہ رکا ہوا خون پی لیتی ہیں۔ جونک کو جب جسم سے ہٹایا جاتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے۔ اس سے خون کی رکاوٹ مکمل طور پر ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان ذرا سا بھی درد محسوس نہیں کرتا۔ ڈاکٹروں نے تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ جونک کے منہ سے ایسا مواد نکلتا ہے جو انسان کے جسم کی اس جگہ کو سن اور بے حس کر دیتا ہے جہاں وہ منہ ڈالتی ہے۔ دل کے بعض امراض میں بھی جونک نہایت مفید کام کر رہی ہے۔ دل کے خون سپلائی کرنے والی نالیوں میں خون کو رواں کرنے میں جونک کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ جونک کے منہ سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ خون کی روانی میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جونک سے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ امراض قلب کا علاج، کینسر اور شوگر، ایسے ہی پھوڑے پھنسیوں اور مختلف قسم کے پھیپھڑوں کی بیماریوں کا علاج بھی جونک کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہماری جدید سائنس بھی اب اس طرف آ رہی ہے کہ جونک کو قابل استعمال طریقے سے اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جونک سے متعلق، جو کہ بہت ہی قدیم جانور ہے اور قدیم زمانے میں لوگ اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ خون چوس کر اس سے فاسد بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق ہماری معلوماتی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔